إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان کے مبارک مہینے میں جیسے اہل ایمان روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اکثر جو اہل نصاب حضرات ہیں وہ مالوں کی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ رمضان ہی میں دینا ضروری نہیں ہے. جب چاند کے حساب سے سال پورا ہو جاتا ہے آدمی کے صاحب نصاب ہو کر تو اسے زکوٰۃ دینی ہے. کسی مہینے کی چاند کی جس تاریخ میں آدمی نصاب کا مالک ہوتا ہے تو اگلے سال جب وہ تاریخ آتی ہے چاند کی، اس مہینے کی وہ تاریخ آتی ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. لیکن عام طور سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ شاید اس لیے نکالتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں ایک نفل ادا کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کا اسے ثواب ملتا ہے. تو گویا کہ 70 فرضوں کا ثواب لینے کے لیے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی کا نصاب رمضان میں پورا ہوتا ہے تو رمضان میں ضرور نکالے، لیکن رمضان سے پہلے بھی اگر کوئی صاحب اس کا نصاب پورا ہوتا ہے اور اس کا سال پورا ہو جاتا ہے تو اسے زکوٰۃ نکالنی چاہیے. تو زکوٰۃ کے مسائل بھی، جیسے میں نے روزے کے بارے میں عرض کیا تھا کہ مسائل بھی معلوم ہونا چاہیے، فضائل بھی معلوم ہونا چاہیے. زکوٰۃ نکالنے کے بڑے فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے زکوٰۃ نکالنے والے کے مال کو پاک کر دیتے ہیں، اور اس سے بڑی بات ہے کہ اس کے دل کو مال کی محبت سے پاک کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. کہ آپ ان اہل ایمان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے. خود صدقۃ من اموالہم تطہرہم بہا، کہ اس زکوٰۃ کے لینے سے ان کے مال کو آپ پاک کر دیں گے. تو زکوٰۃ دینے سے جو بقیہ مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. وہ تزکیہم، اور فرمایا کہ ان کے دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے، یعنی دل بھی مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ کے دینے میں کئی پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ بندہ جس طرح نماز پڑھ کر اللہ کی عبادت بجا لاتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے بدن سے، اپنے جسم سے، اپنی زبان سے، اسی طرح بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. گویا کہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ مال اے اللہ میرا نہیں ہے، یہ تیرا دیا ہوا ہے، میرا مال نہیں ہے، تو نے دیا اس لیے میں تیرے حکم پر تو جہاں جہاں لگانے کو کہتا ہے، خرچ کرنے کو کہتا ہے، میں وہاں خرچ کرتا ہوں. تو گویا کہ بندہ اپنے مال کے بارے میں اعتراف کرتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، اور مال کے ذریعے سے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے. تو اس اعتبار سے زکوٰۃ کے ادا کرنے میں عبادت کا پہلو ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں آدمی کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور آدمی کا دل بھی مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس میں غریبوں کی، بیواؤں کی اور ضرورت مندوں کی امداد ہے۔ گویا کہ یہ اخلاق کا ایک اعلیٰ باب ہے کہ آدمی خود کھائے، دوسرا بھوکا، اسے معلوم ہے بھوکا سو رہا ہے، وہ کیا انسانیت ہے؟ کہ آدمی خود پہن رہا ہے، دوسرا ننگا ہے، آدمی خود شاندار عالیشان مکان میں رہتا ہے، دوسرے کو جھوپڑا بھی میسر نہیں ہے، آدمی کاروں میں پھرتا ہے، سامنے والے کو بیچارے کو سائیکل بھی میسر نہیں ہے، تو یہ کون سی انسانیت ہے، کون سے اخلاق ہیں؟ تو لہذا آدمی جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ انسانیت کی ہمدردی اس میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ اونچے درجے کے اخلاق ہیں۔ تو آدمی اخلاق پر بھی فائز ہوتا ہے اور عبادت کا اعلیٰ عبادت کو بھی ادا کرتا ہے، اپنے مال کو بھی پاک کر لیتا ہے اور اپنے دل کو بھی مال کی محبت سے پاک کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ دل میں دنیا کی محبت کا ہونا، مال کی محبت کا ہونا فرماتے ایک ناسور ہے، یہ ایک ایسی سخت خطرناک بیماری ہے جیسے کینسر ہوتا ہے۔ جیسے کینسر سے آدمی جو ہے اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، موت منڈلاتی بھی سامنے نظر آتی ہے، اس طرح جس معاشرے میں مال کی محبت ہو جاتی ہے وہ ہے کہ اس معاشرے کو جو ہے وہ ناسور لگ گیا ہے، اور اس معاشرے میں جو ہے یعنی کینسر اسے لگ گیا ہے، لہذا اس سے انسانیت مر جاتی ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ پہلو ہے، اس لیے شریعت میں زکوٰۃ ادا کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑی وعیدیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ آج جو آیتیں پڑھی گئی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ وبشرهم بعذاب علیم، فرمایا کہ جو سونا چاندی کو کنز کے طور پر جمع کر کے خزانے کے طور پر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی نسبت پر اس کی زکوٰۃ نکال کر نہیں ادا کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ وہ سونا، وہ چاندی، وہ پیسے، وہ ٹکے، وہ سب جو ہے جہنم میں تپائے جائیں گے، اور ان کو انگار کا شعلہ بنایا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اس لیے کہ جو بخیل آدمی ہوتا ہے، جب اس سے پیسہ مانگا جاتا ہے، زکوٰۃ مانگی جاتی ہے، صدقہ خیرات مانگا جاتا ہے، تو پہلے تو اپنی پیشانی پر بل ڈالتا ہے، اس لیے پیشانی پر داغا جائے گا، اور جب مزید کوئی اصرار کرتا ہے تو آدمی پہلو بدل دیتا ہے، لہذا پہلوؤں پر داغا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر زیادہ کوئی اصرار سے مانگتا ہے تو آدمی پیٹ پھر کے چلا جاتا ہے، تو پیٹ پر داغا جائے گا۔ اس کو قرآن کہتا ہے اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہو، مال زر ہو، اور اس کی زکوٰۃ وہ نہ نکالے، اس کے فبشرہ بعذاب علیم، اور پھر وہ سونا چاندی کو اور وہ ٹکوں اور پیسوں کو آگ میں تپا کر اور اس کا انگارہ بنایا جائے گا۔ پھر سے لوہا آگ میں ڈالنے سے لوہا انگار ہو جاتا ہے اور سرخ ہو جاتا ہے، اس طرح اس سونا چاندی کو سرخ کر کے انگار بنا کر اس کی پیشانی پر اور اس کے پہلوؤں پر اور اس کی پیٹھ پر داغا جائے، اور کہا جائے گا یہ تیرا کنز ہے، یہ تیری سونا اور چاندی ہے، جس کو تو جو ہے سین کر خزانے کے طور پر رکھتا تھا، اور اس کی زکوٰۃ تو نہیں نکالا کرتا تھا۔ چنانچہ زکوٰۃ نہ دینے پر بھی بڑی وعیدیں ہیں، اور زکوٰۃ دینے پر بڑی بشارتیں، جیسے میں نے عرض کیا ہے۔ اور جہاں بھی اللہ نے مانگا ہے، خرچ کرنے کی بات کہی ہے، وہاں یہ کہی کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، تمہارے جیب کا نہیں ہے، اگر ہم اور سخت زبان بولے تمہارے باپ کا نہیں ہے، لہذا تمہارا کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم نے دیا ہے، ہم نے تو تم کو کتنا دیا ہے؟ اگر اس میں سے ہم صرف 2.5% مانگتے ہیں، 100 میں سے 2.5 روپیہ، 1000 میں سے 25 روپے، 40,000 میں سے 1,000 روپے، 1 لاکھ میں 2.5 لاکھ، 1 لاکھ میں 2.5 مانگتے ہیں، اور 40 لاکھ میں صرف 1 لاکھ مانگتے ہیں، 1 کروڑ میں صرف 2.5 لاکھ مانگتے ہیں، باقی سب تمہارا ہے، سب اس کا ختم کرو، پاک ہو گیا مال، ہم پورا نہیں مانگ رہے، دیا تو ہم نے تم کو ہے، لہذا تم اپنے ماں کے پیٹ سے لے کر مال نہیں آئے تھے، ہم نے دیا، اور اس میں سے ہم مانگ کتنا رہے ہیں؟ اتنا ہی مانگ رہے جو آسانی سے تم دے سکتے ہو، وہ بھی 2.5% ہے۔ دنیا میں کون سی ایسی جو ہے کمپنی ہے کہ صاحب جو وہ آپ کو پیسہ دے کے صرف 2.5% مانگے؟
اللہ ہمارا حال تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ 1 کلو مٹھائی لا کر بچے کو دیتا ہے اور بچے سے مانگتا ہے تو بچہ چٹکی میں اٹھا کے یوں دیتا ہے اور کہتا میں نے ابا کو مٹھائی دی، اور ابا بھی بڑے خوش ہے کہ میرے بچے نے مجھے مٹھائی دی، حالانکہ 1 کلو باپ نے لا کر دیا اپنے پیسوں سے، اور مانگا تو اس بچے نے، نادان بچے نے، ایک چٹکی سے اٹھا کے مٹھائی ابا کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہتا میں نے ابا کو مٹھائی دی، اور ابا بھی واقعی خوش ہیں اور کہہ رہے کہ میرے بیٹے نے مجھے مٹھائی دی۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہے کہ دیا اللہ نے ہے، اللہ مانگ رہے 2.5% مانگ رہے ہیں، اور وہ اگر کوئی بندہ دے دیتا ہے تو اللہ کہتے کہ بندے نے بہت دیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ما نقضت صدقۃ من مال، آدمی کو مال کے دینے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ یہ کہ میں دوں گا تو کم ہو جائے گا۔ فرماتے یہ شیطان کی طرف سے آدمی کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور آدمی شیطان کو جو ہے یہ سمجھاتا ہے اگر تو نے دے دیا، اگر 40 لاکھ میں 1 لاکھ دے دیے تو 1 لاکھ کم ہو جائیں گے، کروڑ میں 2.5 لاکھ دے دو 2.5 لاکھ کم ہو جائیں گے، تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما نقضت صدقۃ من مال، فرماتے تم مال میں سے جتنا بھی صدقہ کرو وہ صدقہ تمہارے مال کو کم نہیں کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ تو حدیث ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ دیکھنے میں ہم کیا دیکھ رہی ہے، اگر آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے سود پر دیے خدا نہ خواستہ، اگر کوئی آدمی دیتا کسی کو اور وہ ماہانہ اس سے جو ہے 5,000 روپے لے رہا ہے، 10,000 روپے لے رہا ہے، تو گویا کہ 1 سال میں آدمی اپنی اصل رقم وصول کر لیتا ہے اور سود میں، اور اصل باقی کی باقی رہتی ہے، وہ کہ اس کا پیسہ سود سے بڑھ رہا ہے۔ تو دیکھنے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سود سے پیسہ بڑھ رہا ہے، اور آدمی جو ہے اگر جو ہے 10 یعنی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے تو 2,500 روپے آدمی وہ بھی سال میں 1 مرتبہ دے رہا ہے، تو آدمی کو احساس میرا پیسہ کم ہوگا، پیسہ کم ہو گیا۔ اللہ فرماتے یہ دھوکہ ہے، الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا کہ شیطان تم کو فقیر ہو جانے کا، فقر فاقے کے لاحق ہونے کا تم کو جو ہے خطرے کا احساس دلاتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، اگر اللہ کے راستے میں دو گے، خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ پہلے تو تمہاری مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، جو تمہاری اصل ضرورت آخرت میں ہے اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے مال میں زیادتی کا فضل کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں۔ تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ سود کی جو مدت ہے وہ بہت دیر نہیں ہے، اور فرمایا کہ 40 سال کے بعد سود خور جو ہے اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، لیکن جو آدمی مال خرچ کرتا رہتا ہے اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی جو اپنے رشتے ناتوں کو نبھاتا ہے، ان کا حق ادا کرتا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی 2 چیزوں میں اضافہ کرتے ہیں، ایک عمر میں اضافہ کرتے ہیں، ایک اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو، اور کوئی چاہتا ہے کہ میرے عمر میں اضافہ ہو، کہ فلیصل رحمہ ہو، فرماتے کہ وہ اپنے رشتے داروں کے حقوق ادا کرے، رشتے داروں پہ خرچ کرے، لہذا خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی اس میں فرمایا کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اور دوسری بات فرمائی ما زاد اللہ بعفو الا عزا، فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے سامنے والے کو جو اس کی عزت یا مال یا جان سے کھیلا ہے اور نقصان پہنچایا ہے، تو اگر اس نے معاف کر دیا تو معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، شیطان کیا سمجھاتا ہے، اگر تم نے معاف کر دیا تو تمہاری ناک کھٹ جائے گی، لوگ تم کو حقیر سمجھیں گے، کمزور سمجھیں گے، دیکھو کیسا ہے، معاف کرنا پڑا، لہذا آدمی سمجھتا ہے کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا معاف کروں گا۔ اللہ کے لیے فرماتے وما زاد اللہ بعفو الا عزا، جب بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے اپنے کو چھوٹا بناتا ہے، اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، چھوٹا بناتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔
اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کی نگاہوں میں اونچا ہوں، بلند ہو جاؤں، تو آدمی کو اللہ کے اپنے کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے۔ تو آدمی سمجھتا میں نے تواضع اختیار کیا، میں دب گیا تو گویا کہ میں ناکارہ سمجھا جاؤں گا، ذلیل سمجھا جاؤں گا، بے حیثیت سمجھا جاؤں گا، میری انسلٹ ہو جائے گی، میری بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ غلط بات ہے۔ تم چھوٹے بن کر دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ تم کو عزت دیتے ہیں۔ چنانچہ میرے دوستو بزرگ بھائیوں، زکوٰۃ جو ہے اسلام کے 5 جو ارکان اسلام ہے ان میں سے تیسرا رکن ہے۔ توحید اور رسالت کی گواہی دینا یہ پہلا ہے، نماز قائم کرنا یہ دوسرا ہے، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ تیسرا ہے۔ پھر چوتھا رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور 5واں بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں 70 جگہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے مال و دولت ان کو دی ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ زکوٰۃ تیسرے نمبر پر ہے۔ لہذا اگر کوئی زکوٰۃ کو مانتا نہیں ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں مانتا، تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے نماز کو نہیں مانتا میں، یا کہ فجر کی نماز نہیں مانتا، خدا نہ خواستہ کوئی کہتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ اس طرح کوئی آدمی کہتا میں زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے خلافت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، زکوٰۃ دینے کے معنی نے زکوٰۃ پیدا ہوئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے ان سے میں جہاد کروں گا۔ چنانچہ صدیق حضرت عمر نے یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان سے آپ جہاد کیسے کریں گے؟ ان سے جہاد کرنا کہاں سے جائز ہے؟ تو کیا جواب دیا تھا کہ من فرق بین الصلاۃ ولا انی اقاتل من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ میں ان تمام لوگوں سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نماز پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو گویا کہ نماز کا اقرار کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنا ہے، اس لیے میں ان سے جہاد کروں گا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے انہوں نے جہاد کیا ہے۔ چنانچہ سارے صحابہ کو اشارہ ہو گیا کہ صدیق اکبر جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ چنانچہ اس وقت انہوں نے کہا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، فرمایا کہ دین میں آئے کمی اور ابو بکر رہے زندہ، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو بکر کے جیتے جی دین میں کمی آئے، کوئی آدمی نماز پڑھنے کو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، یہ دین میں کمی آئی ہے، لہذا ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا، جب تک وہ رہے گا ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا بڑا اہم رکن ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے قرآن کی بہت ساری آیتوں کی روشنی میں، جس طرح پچھلی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نماز فرض کی تھی، اس طرح پچھلی شریعتوں میں زکوٰۃ تھی۔ چنانچہ پورے قرآن میں ہم غور کرتے ہیں تو مختلف جگہ یہ بات ملتی ہے کہ پچھلی شریعتوں میں جیسے نماز فرض تھی، زکوٰۃ بھی فرض تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ کیا ہے وہ سورہ انبیاء میں ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدُونَ۔ قرآن اللہ فرماتے ہم نے ان پر، ابراہیم پر، اسحاق پر، یعقوب پر ہم نے وہی بھیجی تھی۔ کیا وہی بھیجی تھی؟ کہ وہ تمام نیک اعمال کریں، خاص طور سے نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ حضرت اسماعیل السلام کے بارے میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔
جب تک میں زندہ رہوں تو معلوم ہوا کہ پچھلی شریعتوں میں جس طرح جو ہے نماز اور روزہ فرض تھا، الگ بات ہے کہ اس کی ترتیب ہے اور کس کے مصارف کیا ہیں، کس میں زکوٰۃ ہے کس میں نہیں ہے، کس کا نصاب کتنا ہے، کسے دینا کسی نہیں دینا ہے، اس میں تفصیلات رہی ہیں، لیکن پھر جملہ زکوٰۃ فرض رہی ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، صاحب نصاب لوگوں پہ زکوٰۃ کا دینا ضروری ہے، لہذا زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بڑی اہم بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اهلكته، فرمایا کہ اگر زکوٰۃ کا پیسہ مال میں مل جاتا ہے، فرمایا کہ زکوٰۃ کا پیسہ دیگر مال میں مل جاتا ہے تو یہ زکوٰۃ جو ہے وہ باقی مال کو بھی ہلاک کر کے چھوڑتی ہے۔ لہذا عام طور سے دیکھتے ہیں کہ مال جل جاتا ہے یا طوفان کے حوالے ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے یا آگ لگ جاتا ہے، اس کی بنیادی وجوہات ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس مال کی پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ جو اس مال میں ہوتی ہے، 40 لاکھ میں 1 لاکھ دینا تھا، 1 لاکھ نہیں دیا، 1,40,00,000 میں رہ گئے تو 1,40,000 پر 9 لاکھ کو لے کے ڈوب جائیں گے، 30 پر 9 لاکھ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، چوری ہو جائے گا، جل جائے گا، ڈاکہ پڑ جائے گا، یا بارش طوفان آ جائے گا، یا کوئی مصیبت آئے گی آسمانی زمینی، جس کی وجہ سے زکوٰۃ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ باقی زکوٰۃ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کسے دینا چاہیے، یہ تفصیلات انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل، ٹھیک ہے، کل بیان کریں۔ وآخر دعوانا الحمد لله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،